نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حج کا سب سے پہلا دن 8 ذی الحجہ، لہٰذا حج شروع کرنے یعنی 8 ذی الحجہ سے پہلے حجاج منی جانے کی تیاری کریں۔ تیاری سے مراد جیسے گھر سے جاتے ہوئے اپنے عمرے کا احرام باندھا، اس سے پہلے جو تیاریاں کی تھیں، مونچھیں، ناخن، اضافی بال، یہ تمام چیزوں کو صاف کیا آپ نے، اسی طرح ہر طرح کی ضروری پاکیزگی حاصل کی اور اس کے بعد پھر احرام باندھنے کی تیاری کی تھی۔ تو یہی سارے کام آپ نے اب دوبارہ کرنا ہے، چونکہ اب آپ حج کا احرام باندھنے جا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ حج تمتع، چونکہ حاجی عموماً حج تمتع کرتا ہے، حج تمتع کا احرام حدود حرم میں کسی بھی جگہ سے باندھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے حل جانا ضروری نہیں، بلکہ نہیں جائیں گے، حل نہیں جائیں گے، مسجد عائشہ وغیرہ نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے ہوٹل سے اور مسجد الحرام سے اس کی نیت کرنا افضل ہے۔ احرام ہوٹل سے ہی باندھ لیں، نیت ہوٹل سے کر لیں یا نیت مسجد الحرام میں جا کر لیں، یہ صورتیں بھی درست ہیں بالکل۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں اور مکروہ وقت، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اس کے بعد احرام کی نیت کریں۔ احرام کی نیت حج کی نیت ہوگی، کس طرح سے کہ اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے حج کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے۔ پھر مرد حضرات کچھ بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 1 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، نہیں تو 3 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ نے نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا، نیت دل میں کر دینا کافی ہو جائے گا، لیکن تلبیہ کے لیے زبان ہلانا ضروری ہے، زبان سے ادائیگی ضروری ہے۔ جب تلبیہ بھی پڑھ لیا تو اب آپ پر احرام کی پابندی شروع ہو گئی اور آپ احرام میں داخل ہو گئے۔ اب آپ یاد رکھیے کہ آپ کے لیے وہ تمام چیزیں حرام ہو گئی جو عمرے کا احرام باندھنے کے بعد حرام ہوئی تھی۔ تو یہ مرحلہ تو ہمارا احرام کا تھا۔ جب احرام باندھ لیا، اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج نکل جائے، کچھ بلند ہو جائے، تو پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے منی کو روانہ ہو جائیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ آج کل رش کی وجہ سے معلمین 7 ذی الحجہ ہی ہوٹل سے آپ کو لے جاتے ہیں، لہٰذا ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں، تعاون کریں۔ انتظامی معاملات ہے، حجاج لاکھوں میں ہوتے ہیں، تو سب کو ایک دن لے جانا ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے 7 ذی الحجہ کو لے جاتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ تمام معاملات پورے ہو جائیں۔ تو ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، چلے جائیں، کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ منی پہنچنے کے بعد 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں اپنے اوقات میں منی میں جماعت کے ساتھ ادا کیجیے، یہ مستحب ہے اس طرح پڑھنا۔ تو منی میں 5 نمازیں پڑھنا مستحب ہے۔ ان نمازوں کے علاوہ جو آپ کے لمحات ہیں، وہاں فرصت کے قیمتی لمحات ہیں، اس میں اللہ کا ذکر کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، بیکار کی فضول باتیں اور غیبتوں میں اس کو ضائع نہ کریں۔ جتنا موقع ملے کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں، اور اس کے علاوہ اپنی زندگی کی قضا نمازیں پڑھنے کے لیے بہترین وقت ہے کہ فارغ اوقات ہوتے ہیں تو اس میں اپنی نماز قضا کریں۔ منی میں یہ 5 نمازیں پڑھنا مستحب ہے اور رات کا قیام مسنون ہے۔ منی میں رات کو ٹھہرنا یہ مسنون عمل ہے۔ البتہ جو لوگ منی کے قریب جن کے ہوٹل ہوتے ہیں، وہ ہوٹل چلے جاتے ہیں اور رات ہوٹل میں گزارتے ہیں، تو بلا عذر اس طرح جانا یہ خلاف سنت ہے، مکروہ کام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک کام اور حاجی نے کرنا ہے، عموماً حاجی اس میں غفلت کرتا ہے، وہ یہ کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ البتہ یہ تکبیر تشریق بھی مرد حضرات قدر بلند آواز میں اور خواتین آہستہ آواز سے کہیں گی، اور یہ واجب ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق کہہ لیں، پھر تلبیہ پڑھ لیں۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔
تو اس تکبیر تشریق کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک۔ تو یہ کچھ کرنے کے کام تھے جو حج کے پہلے دن یعنی 8 ذی الحجہ جس کا یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے اس دن کرنے کے کام ہے۔ اس کے علاوہ اس دن اور کوئی کرنے کا خاص کام نہیں ہے، بس ان اوقات کو قیمتی بنائیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ انشاءاللہ پھر اگلی کلپ میں آپ کو 9 ذی الحجہ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔